फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब है यरूशलेम, द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने कभी पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सब के लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है, जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहां से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग इन पर बहुत जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहते रहते कि आज तो मुसलमान कमजोर है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़े। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया था। और इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही कि अब हमें इससे आगे और कहां जाना चाहिए। तो मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वक्कास की तरफ गया और हजरत उमर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुमने तब तक नहीं रुकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदीन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के लिए रवाना हुए। पर्शियन एम्पायर में तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहाँ रोमन एम्पायर मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया था जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन एम्पायर की सबसे होली सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमूक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर जेरूसलम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप्स लगाए और आराम से इस सिटी के सरेंडर का इंतजार करने लगे। लेकिन जेरूसलम के सबसे बड़े प्रीस्ट सफरोनियस ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी आसानी से सरेंडर नहीं किया और बार बार अपने रोमन बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि आप रोमन एम्पायर की पूरी फौज के साथ क्रिश्चियंस के सबसे होली शहर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथों से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफरोनियस की बहुत कोशिश के बाद भी पूरी रोमन एम्पायर से एक जनरल भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यरमूक के मैदान में खालिद बिन वलीद ने रोमन्स की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी नहीं उठा सकते थे। आखिर 4 महीने के बाद सफरोनियस का हौसला टूट गया और उन्होंने जेरूसलम से मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ सरेंडर करने के लिए एक लेटर भेजा। लेकिन इस लेटर में उसने बहुत ही एक अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक एम्पायर के खलीफा
उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन आखिर क्यों सफ्रोनियस खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा और बाकी सारे जनरल्स के बजाय हजरत उमर के सामने ही क्यों सरेंडर करना चाहते थे? क्योंकि सफ्रोनियस को जेरूसलम की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि पिछले हजारों साल से जब भी किसी बादशाह ने इस सिटी को फतह किया, उसने यहाँ की एक एक चीज को तबाह किया। जेरूसलम और फलस्तीन की स्टोरी यहाँ से बहुत पहले शुरू होती है और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाइबल और कुरान ने बार बार दुनिया के बाकी सारे इलाकों से ज्यादा इसी इलाके फलस्तीन की हिस्ट्री बयान की है। फलस्तीन की स्टोरी स्टार्ट होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले जेरूसलम से बहुत दूर इराक की सिटी ऊल में पैदा हुए, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सिटी थी और उस सिटी के कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज भी दुनिया में मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी सिटी में बड़े हुए और बड़े होकर उन्होंने इस सिटी के रिलीजन से बगावत कर दी और वहां के सारे लोगों से ये कहा कि अपने खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। तो ऑफ कोर्स वहां के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर वहां के बादशाह को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाकर इब्राहिम को उस आग में फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका तो वहां खड़े सारे लोगों ने पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत वहां सबके सामने इस आग से चलकर बाहर निकले। इस वाकये के बाद ऊर शहर के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत से डर गए और उन पर और जुल्म करना छोड़ दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से ऊर सिटी को छोड़कर पहली बार फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए। नाउ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने हजारों पैगंबर भेजे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन को छोड़कर अरब जाकर मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यही फलस्तीन में ही रहे और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं की औलाद को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को आज बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के जुल्म की वजह से फलस्तीन छोड़कर इजिप्ट में आबाद हुए और यही मिस्र में बड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने, जिसके कुछ ही अरसे बाद फलस्तीन के इलाके में एक बहुत बड़ा कहर आया, जिससे वहां के लोगों के खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ के लोग मजबूरन खाना पीना ढूंढने के लिए उस वक्त के सुपर पावर इजिप्ट की तरफ गए ताकि वहां से उनको कुछ मिल सके, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी शामिल थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सारे भाई और बाप याकूब अलैहिस्सलाम सब फलस्तीन के इलाके को छोड़कर उन्हीं के पास इजिप्ट में आबाद हुए। बनी इसराइल में उस जमाने से लेकर आज तक एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी रही है कि ये जहां भी जाते हैं बहुत ही तेजी से उस इलाके के सबसे ताकतवर लोग बन जाते हैं। इसी तरह इजिप्ट में भी बनी इसराइल के इन 12 भाइयों के बेटे बहुत तेजी से इजिप्शियंस को पीछे छोड़कर इजिप्ट के सबसे ताकतवर और रिच लोग बन गए। ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता इजिप्शियंस को समझ आ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम सारे बनी इसराइल के गुलाम बन जाएंगे। तो आखिर इजिप्ट के एक ताकतवर फिरौन ने यह फैसला किया कि इससे पहले कि हम इजिप्शियंस इन बनी इसराइल के गुलाम बने, हम ही इन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। जिसके बाद इजिप्शियंस ने बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती इनके सारे बिजनेसेस बंद कर दिए, उनके घरों के अंदर से सब कुछ लूट लिया और बिल्कुल हिटलर की तरह सारे बनी इसराइल को एक जगह पर जमा करके इन्हें अपना गुलाम बना दिया। इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फलस्तीन की तरफ रवाना किया। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन में 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल वापस फलस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इसराइल इजिप्ट में गुलाम थे तो उसी टाइम फलस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अमेलेकाइट्स और एमोराइट्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को अमेलेकाइट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अमेलेकाइट्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बनी इसराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे। लेकिन अब जब बनी इसराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया
کہ ہم بنی اسرائیل ان لوگوں کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایمورائٹس اور باقی قبیلے ہم سے بہت ہی زیادہ طاقتور اور رچ لوگ ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کا سارا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا، اور انہوں نے اپنے سارے ہتھیار پھینک کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان لوگوں سے نہیں لڑنے والے۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت سے اللہ کو ان پر بہت سخت غصہ آیا، اور اس نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اتنی زیادہ نشانیاں دکھائیں، لیکن اس سب کے بعد بھی انہوں نے میرے لیے لڑنے سے انکار کر دیا، تو اب تم سب بنی اسرائیل اگلے 40 سال تک اسی ڈیزرٹ میں رہو گے، اور تمہارا ایک ایک بندہ اسی ڈیزرٹ میں مرے گا۔ یہی تم سب کی سزا ہے، یہاں تک کہ تم سب کی قبریں بھی اسی ڈیزرٹ میں ہی بنیں گی۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اگلے 40 سال میں بنی اسرائیل کی جو غلام جنریشن ایجپٹ کے فرعون سے آزاد ہو کر نکلی تھی، ان 40 سالوں میں وہ بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن ان سب کے ساتھ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی ایک نئی جنریشن آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور انہوں نے یوشع بن نون علیہ السلام کی لیڈرشپ میں آخر پورے فلسطین کو فتح کر لیا، اور اس طرح بنی اسرائیل 500 سال کے بعد دوبارہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے پورے فلسطین کو فتح کرنے کے بعد فلسطین کو 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حوالے کیا، اور ان سب کے اوپر کوئی ایک بادشاہ نہیں، بلکہ ہر قبیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر ججز کا ایک گروپ بٹھایا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے سارے فیصلے کرنے لگے۔ اور اسی طرح اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل کے یہی ججز پورے فلسطین پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ججز کرپٹ ہوتے گئے، اور کچھ پیسوں کے لیے تورات کی آیات کو بگاڑ کر اپنے مرضی کے فیصلے دینے لگے۔ یہی سے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، آہستہ آہستہ چینجز آنے لگے، جس کی وجہ سے تورات کی اصلی پیور شکل ان ججز کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہونے لگی۔ اور یہ ججز اتنے کرپٹ تھے کہ اللہ نے انہیں روکنے کے لیے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، تو ان ججز نے یہ جان کر بھی کہ وہ پیغمبر ہیں انہیں قتل کروا دیا۔ آخر ان ججز کی 300 سال کی کرپشن کی وجہ سے بنی اسرائیل بہت ہی کمزور ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر پاس کے ایک طاقتور نئے قبیلے جنہیں فلسطینز کہا جاتا تھا، بنی اسرائیل پر آ کر حملہ کر دیا۔ اور اس قوم کے لیڈر کا نام جالوت تھا، جس نے بہت تیزی سے بنی اسرائیل سے یہ سارے علاقے چھین لیے، اور ایون ان کے کیپٹل جروسلم کو بھی فتح کر لیا۔ اب اس سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو آخر 300 سال بعد سمجھ آ گئے کہ انہی ججز کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہم سب برباد ہو چکے ہیں۔ تو وہ سب اس وقت کے پیغمبر سیمیول کے پاس جمع ہوئے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان ججز کو ہٹا کر پورے بنی اسرائیل کے لیے ایک یونائٹڈ طاقتور بادشاہ چوز کریں، تاکہ ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو سیمیول نے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ چوز کیا، جس کا نام تھا طالوت۔ تو طالوت بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر جالوت سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا، اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی۔ جنگ سے پہلے جالوت اپنی فوج سے سامنے آیا اور بنی اسرائیل کو لڑنے کا چیلنج دیا، لیکن کافی دیر تک بنی اسرائیل سے کسی نے بھی آگے جا کر اس کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ جالوت کوئی عام انسان نہیں تھا۔ یہودیوں اور ماڈرن ایسٹیمیٹس کے مطابق جالوت کی ہائٹ آلموسٹ 9 فٹ کے قریب تھی۔ آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جالوت کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، آلموسٹ ایک پہاڑ جیسی ہائٹ تھی اس کی، لیکن یہ بالکل غلط، بلکہ جالوت کے ہائٹ کے قریب ماڈرن زمانے میں بھی ایک انسان گزرا ہے، رابرٹ وارڈلو، جس کی ہائٹ کو دیکھ کر جالوت کی ہائٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جالوت کافی دیر تک کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے چیلنج کرتا رہا۔ آخر بنی اسرائیل کی فوج سے ایک ینگ لڑکا داؤد جالوت سے لڑنے کے لیے سامنے آیا۔ لوگوں نے داؤد کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ایسا مت کرو، کیونکہ داؤد اور جالوت کی ہائٹ میں آلموسٹ اتنا بڑا ڈفرنس تھا، اور جالوت بھی اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ لیکن جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے دور سے ایک پتھر گھما کر سیدھا جالوت کی طرف پھینکا، اور یہ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے سر پر لگا، اور وہ وہاں سب کے سامنے داؤد علیہ السلام کی ایک ہی وار سے زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ اپنے لیڈر کو اتنی آسانی سے گرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ساری فوج کا مورال بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر طالوت نے بنی اسرائیل کو حملے کا حکم دیا، اور کچھ ہی دیر میں جالوت کی پوری فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جنگ میں داؤد علیہ السلام کی بہادری دیکھ کر وہ پورے بنی اسرائیل میں ایز اے واریر مشہور ہوئے، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام پورے فلسطین کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام فلسطین کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو ان کے بعد پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ مطلب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں، پرندوں، جنات سب پر کنٹرول دیا تھا، اور اسی طاقت کو یوز کر کے انہوں نے اپنے کیپٹل جیروسلم میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی، جسے آج ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے۔
یہ ٹیمپل اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز میں سے ایک اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا پارلیمنٹ بھی جہاں سے سلیمان علیہ السلام اپنی پوری امپائر کو چلاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے بیٹے رہوبوم کو پورے فلسطین کا نیا بادشاہ بنایا، لیکن رہوبوم اپنے والد سلیمان کی طرح کوئی ذہین بادشاہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف پورے فلسطین میں بغاوتیں ہونے لگی اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم امپائر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اس ڈویژن میں ایک طرف بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آباد ہوئے اور دوسری طرف صرف 2 قبیلے رہے اور یہ سب آپس میں ہی لڑنے لگے، جس سے اگین بنی اسرائیل اتنے کمزور ہوئے کہ ایک دوسری قوم نے بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلوں پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے ان 10 ٹرائبز کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے نکال دیا۔ یہودی اسکالرز کے مطابق یہ 10 ٹرائبز فلسطین کو چھوڑ کر ایسٹ کی طرف گئے اور وہیں پر آباد ہوئے۔ آج بہت سارے ہسٹورینز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 ٹرائبز کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان اور پاکستان کے پٹھان پختون قبیلے ہیں۔ اب پیچھے فلسطین میں صرف 2 ہی قبیلے رہ گئے اور ان میں بھی بڑا قبیلہ یہودا قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا نام بنی اسرائیل سے چینج ہو کر یہودی پڑا۔ لیکن ان یہودیوں پر بھی کچھ عرصے بعد بیبلونین امپائر کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر دیا اور فلسطین میں ایسی تباہی مچائی کہ لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ٹیمپل آف سولومن کو بھی آگ لگا دی، اور جو یہودی زندہ بچے تھے ان سب کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون لے گیا، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور اس طرح یہودی ایک بار پھر بالکل فرعون کی طرح اگلے 50 سال تک ایک دوسرے بادشاہ کے غلام بنے، لیکن 50 سال کے بعد اللہ نے یہودیوں کو دوبارہ بچانے کے لیے اپنا ایک بندہ بھیجا، سائرس دی گریٹ، جو اس زمانے میں ایران پرشین امپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا، جس نے اپنی پوری فوج لے کر بیبلونین امپائر پر حملہ کر دیا اور انہیں ختم کر دیا اور یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین اور جروسلم کی طرف بھیجا، اور انہیں پیسے بھی دیے کہ جا کر سلیمان علیہ السلام کے اس ٹیمپل کو دوبارہ بناؤ۔ آج بہت سارے مسلمان اسکالرز ایسے بھی جو سائرس دی گریٹ کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں، جسے ہم پھر کبھی ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ سائرس دی گریٹ کی مدد سے ایک بار پھر یہودی فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے اور فلسطین واپس آ کر سب سے پہلے یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو اسی جگہ پر دوبارہ بنایا جہاں اس سے پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ ٹیمپل آج تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس ٹیمپل کی ایک دیوار ویسٹرن وال آج بھی وہاں موجود ہے، اور یہ دیوار یہودیوں کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے۔ اس کے بعد اگلے 500 سال تک یہودی اسی طرح فلسطین میں آباد رہے، لیکن 500 سال بعد اب دنیا میں ایک نئی سپر پاور بن چکی تھی، دی گریٹ رومن امپائر، جنہوں نے آ کر فلسطین کو دوبارہ یہودیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور اسے اپنی گریٹ امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس بنایا۔ اب جب سارے یہودی رومن امپائر کے انڈر اپنی زندگی گزار رہے تھے تو اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک عظیم پیغمبر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت تک یہودی اتنے کرپٹ ہو چکے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں کی بھی باتیں نہیں سنتے تھے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن صرف کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سارے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور انہیں ایک جھوٹا پیغمبر کہا، اور سارے یہودیوں نے رومن امپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، اور جیسے یہ سب مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے تھے، بالکل آخری ٹائم میں اللہ نے انہیں بچا لیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ایک دوسرے شخص کو سولی پر چڑھا کر مار دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن یہودیوں اور رومنز کے درمیان آہستہ آہستہ لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے یہودیوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک یہودیوں کے پاس اور کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر اللہ نے یہودیوں سے ایسا بدلہ لیا کہ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد رومنز اور یہودیوں کی لڑائی شروع ہوئی، اور رومنز نے یہودیوں کو ایسا تباہ کیا کہ اگلے 2000 سال تک یہودی دوبارہ فلسطین میں آباد نہیں ہو سکے۔ رومنز نے فلسطین میں لاکھوں یہودیوں کو مارا، اور ایون یہودیوں کے مین ٹیمپل سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو بھی آگ لگا کر گرا دیا، جس کے بعد آج تک یہودی یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بنا سکے۔ لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ایک مسیح آئے گا جو دوبارہ جروسلم کی اسی جگہ پر ان کا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور رومنز نے یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی کہ یہودیوں کو اپنی ہولی سٹی جروسلم کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی فلسطین پر حکومت کرتی رہی، اور انہی 600 سال کے دوران اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر پوری رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اپنا ریلیجن بنایا۔ یہاں تک سٹوری صرف ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل کے بارے میں تھی، لیکن یہاں سے دنیا کی سٹوری بالکل بدل جاتی
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو اس سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آباد ہوئے تھے، اللہ نے انہی کے نسل میں سے اپنا آخری پیغمبر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اسی ٹائم ایک بار پھر فلسطین پر حملہ کیا گیا، لیکن اس بار یہ حملہ پرشین امپائر کے بادشاہ نے کیا۔ اس نے جروسلم کو فتح کر کے یہاں 1,00,000 کرسچنز کو مار دیا اور اگین جروسلم کی پوری سٹی کو تباہ کر دیا اور یہاں کے چرچز کو بھی آگ لگا دی اور اس کراس کو بھی اپنے ساتھ وہاں سے لے گئے جس پر کرسچنز سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا تھا۔ آج بھی دنیا کے ہر چرچ میں اسی کراس کی کاپی بنا کر لگائی جاتی ہے۔ اس سب کے کچھ ہی عرصے بعد رومن امپائر نے پرشینز کو تو ہرا دیا اور جروسلم کو دوبارہ آباد کر لیا۔ یہ اتنی عظیم جنگ تھی کہ قرآن کے سورہ روم میں اس جنگ کے بارے میں آیات بھی بھیجی گئی جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اس سب کے بعد رومن امپائر نے تو پرشینز کو ہرا دیا اور اپنے کراس کو واپس لا کر پورے جروسلم کی سٹی کو دوبارہ آباد کیا، اور اب رومن امپائر کا خیال تھا کہ انہیں چیلنج کرنے والا دنیا میں اب کوئی بھی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی عرب میں مسلمانوں کی خلافت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور مسلمانوں کی خلافت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ کچھ ہی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک بار پھر جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ناؤ جروسلم کے لیڈر سفرونیس کو اس سٹی کی ہسٹری کا بہت اچھی طرح پتا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اس سے پہلے جس نے بھی اس سٹی کو فتح کیا اس نے اس سٹی کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا۔ تو اب سفرونیس اس بات سے ڈر رہا تھا کہ اب مسلمان بھی اس سٹی کا وہی حال نہ کریں جو اس سے پہلے باقیوں نے کیا تھا۔ سفرونیس جروسلم سے اپنے بادشاہ ہرقل کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ وہ آ کر اس کی مدد کر سکے، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ تو اس نے مجبوراً اس سٹی کو سرنڈر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سرنڈر سے پہلے اس نے ایک بہت ہی عجیب ڈیمانڈ رکھی جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھی تھی۔ سفرونیس نے مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ کی طرف لیٹر بھیجا کہ میں صرف ایک ہی شرط پر اس عظیم سٹی کو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کروں گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے، کیونکہ سفرونیس کے دل میں اب جروسلم کو بچانے کی صرف ایک ہی امید تھی، خلیفہ عمر بن خطاب۔ کیونکہ سفرونیس نے اس سے پہلے حضرت عمر کے بارے میں بار بار سنا تھا کہ حضرت عمر دنیا کے باقی سارے بادشاہوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے اور دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہونے کے بعد بھی بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی سمپلسٹی کی سٹوریز پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی کہ ایک بار ایک رومن جنرل مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ ہے اور صحابہ سے کہا کہ مجھے خلیفہ عمر سے ملنا ہے۔ اس جنرل کا خیال تھا کہ حضرت عمر ضرور کسی بہت بڑے محل یا پیلس میں رہ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم خلیفہ جس کے نام سے پوری دنیا کامتی ہے ایک درخت کے نیچے پتھر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سادگی کا سفرونیس کو بہت اچھی طرح پتا تھا اور اسے پتا تھا کہ جروسلم کو تباہی سے صرف حضرت عمر ہی بچا سکتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ نے مجبوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا کہ بغیر کسی خون خرابے کے اب جروسلم کو صرف آپ ہی فتح کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے بڑے صحابہ کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کو جروسلم کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ رومنز آلموسٹ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور اب ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ خلیفہ خود ان کے پاس جائے۔ لیکن وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عمر کو جروسلم کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی۔ اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں پہلی بار مدینہ کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں رومن امپائر میں بھی مسلمانوں کی ساری فوج یہ سن کر اپنے خلیفہ کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ لیکن جانے سے پہلے حضرت عمر نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور مدینہ کے ساتھ ساتھ پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی کے حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ پہلی بار کوئی خلیفہ عرب سے باہر نکل رہا تھا۔ اتنی بڑی اسلامک امپائر کا خلیفہ حضرت عمر کچھ ہی صحابہ کے ساتھ مدینہ سے جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ اور جروسلم کے درمیان 1400 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے اور اسے اونٹوں پر کور کرنے میں آلموسٹ 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ لیکن اس اتنے لمبے سفر کے لیے بھی حضرت عمر کے پاس صرف ایک اونٹ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور ساتھ کچھ ہی صحابہ تھے، جبکہ حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک تھے۔ اس کے مقابلے میں اگر آج کل کے مسلم لیڈرز کو دیکھا جائے، جیسے ہی حضرت عمر وہاں انٹر ہوئے تو وہاں خالد بن ولید اور یزید بن ابی سفیان ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے اور ان دونوں نے اس امپورٹنٹ دن کی وجہ سے بہت ہی قیمتی اور مہنگے کپڑے پہنے تھے۔ حضرت عمر نے جب ان دونوں کے مہنگے کپڑے دیکھے تو انہیں بہت سخت غصہ آیا اور انہوں نے زمین سے کچھ پتھر اٹھا کر ان دونوں کی طرف پھینکے اور کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا پہنا ہے؟ اتنی جلدی تم نے ہمارے طریقے چھوڑ کر رومنز کے طریقے اپنا لیے ہیں۔
اب جیسے ہی حضرت عمر یہاں پہنچے تو وہاں جروسلم کے کرسچنز کو بھی خبر مل گئی کہ حضرت عمر صرف ان کی ریکویسٹ پر مدینہ سے چل کر یہاں پر آئے، تو سوفرونیس نے اپنا میسنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر بھیجا، اور یہیں پر حضرت عمر نے اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ ایگریمنٹ، جسے آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے، سائن کی۔ اور یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی بادشاہ نے جروسلم کو اس طرح فتح کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امان اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے تمام کرسچنز کے لیے کہ اگر وہ جروسلم کو چھوڑ کر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، اور اگر یہیں پر رہنا چاہیں تو انہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مسلمان کسی چرچ کو نہیں گرائیں گے، مسلمان کسی سے ان کا مال نہیں چھینیں گے، کسی کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی ریسزم بھی نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان کسی سے بھی زبردستی ان کی زمینیں نہیں چھینیں گے۔ باقی ہر سٹی کی طرح انہیں مسلمانوں کو ٹیکس جزیہ دینا پڑے گا۔ اس ایگریمنٹ میں حضرت عمر اور کرسچنز کے درمیان صرف ایک ہی چیز پر کلیش آیا، یہودی، کیونکہ کرسچنز یہودیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ پچھلے 600 سال سے رومنز نے یہودیوں کے جروسلم آنے پر پابندی لگا دی تھی، حالانکہ یہ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ جگہ تھی۔ کرسچنز نے جروسلم سرنڈر کرنے سے پہلے یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ مسلمان بھی بالکل پہلے کی طرح یہودیوں کے اس سٹی میں آنے پر پابندی لگا دیں، لیکن حضرت عمر کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس ایگریمنٹ میں لکھا کہ یہودی جب بھی جروسلم آنا چاہے آ سکتے، لیکن حضرت عمر کو پتا تھا کہ اگر 600 سال بعد یہودی دوبارہ آ کر جروسلم میں آباد ہوئے تو یہاں کے کرسچنز اور یہودیوں کے درمیان بہت بڑی لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ یہ سٹی سب ریلیجنز کے لیے ایک ہولی سٹی تھی۔ تو حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہودی یہاں آ تو سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آرڈر اتنا بریلینٹ تھا کیونکہ اگر آج دیکھا جائے جب سے یہودی فلسطین آ کر زبردستی آباد ہوئے تب سے لے کر آج تک فلسطین میں ایک ان اینڈنگ وار چل رہی ہے جو آج تک جاری ہے۔ یہ ایگریمنٹ لکھنے کے بعد حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے اس ایگریمنٹ پر مہر لگائی، اور خالد بن ولید اور باقی سارے جنرلز اس پر گواہی لکھی۔ ناؤ اس معاہدے سے سب سے زیادہ خوشی یہودیوں کو ہوئی، کیونکہ پوری دنیا کے یہودیوں نے 600 سال گزرنے کے بعد پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اپنی ہولیسٹ سٹی جروسلم کو دوبارہ دیکھا۔ یہ وہی یہودی تھے جو اس سے پہلے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن اب جب مسلمانوں کو طاقت ملی تو مسلمانوں نے کرسچنز کے سامنے کھڑے ہو کر یہودیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ سفرونیس کا یہ میسنجر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگریمنٹ لے کر واپس جروسلم پہنچا تو وہاں سارے کرسچنز اسے پڑھ کر سیلیبریٹ کرنے لگے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پچھلے ہر بادشاہ کی طرح حضرت عمر بھی اس سٹی کو فتح کرنے کے بعد تباہ کر دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، اور تاریخ میں پہلی بار بغیر کسی خون خرابے کے بالکل امن کے ساتھ جروسلم فتح کر لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جروسلم کے ہر کرسچن کی زبان پر تھا، اور یہاں کے سارے لوگ اس عظیم بادشاہ کو پہلی بار دیکھنے کے لیے انتظار کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر کو چھوڑ کر پہلی بار جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جروسلم کے باہر مسلمانوں کی فوج کے قریب پہنچے تو وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمانوں نے ان کا ویلکم کیا۔ ان مسلمان جنرلز نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادہ اور پرانے کپڑے دیکھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ پرانے کپڑے چینج کر کے کچھ نئے اور مہنگے کپڑے پہنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے ایک خوبصورت گھوڑا بھی لے کر آئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب سے کہا کہ نہیں، ایک زمانہ تھا کہ ہم دنیا کے سب سے کمزور اور بیکورڈ لوگوں میں سے تھے، اور آج جو ہمیں یہ عزت ملی ہے وہ ہمارے کپڑوں یا سواری کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری اور ایک بہت بڑی کنفیوژن بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ صرف ایک ہی اونٹ پر جروسلم کی طرف گئے۔ راستے میں یہ دونوں باری باری اس اونٹ کی سواری کرتے تھے، اور جیسے یہ دونوں جروسلم پہنچے تو اونٹ پر حضرت عمر نے بلکہ ان کے غلام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سٹوری ہم سب نے بچپن سے بار بار سنی ہے، لیکن یہ بالکل ایک ان اوتھینٹک سٹوری ہے جو اسلامک ہسٹری کے کسی بھی بڑے بک میں نہیں ملتی، اور یہ سٹوری لاجیکل بھی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی فوج جس نے چاروں طرف سے جروسلم کو گھیر رکھا تھا، ان کے اور جروسلم کی گیٹ کے درمیان اتنا فاصلہ تھا ہی نہیں کہ جس کے لیے اونٹ کو بار بار چینج کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی فوج میں اس وقت ہزاروں اونٹ موجود تھے، ان میں سے بھی کسی اونٹ کو یوز کیا جا سکتا تھا۔ اور اگین یہ سٹوری کسی بھی اسلامک اوتھینٹک بک میں نہیں لکھی ہوئی۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ سٹوری بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی، اور اسلامک ہسٹری کی لیٹسٹ بک تاریخ امت مسلمہ میں بھی اس سٹوری کو ایک ان اوتھینٹک سٹوری کہا گیا ہے۔ لیکن آپ کو میری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، خود جا کر ریسرچ کریں، اور چیٹ جی پی ٹی سے مت پوچھیں، وہ آپ کو غلط بتائے، خود ریسرچ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جروسلم کے اندر انٹر ہوئے، اور وہاں کے سارے لوگ ان کی سمپلسٹی دیکھ کر بہت امپریس ہوئے۔ جروسلم میں کرسچنز کے لیڈر
सफ्रोनियस हजरत उमर को सीधा उस चर्च की तरफ ले गए जो आज तक क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली जगह है। हजरत उमर जब चर्च में ही थे तो नमाज का वक्त हुआ। सफ्रोनियस ने वहीं पर हजरत उमर को चर्च के अंदर ही नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हजरत उमर ने वहां नमाज नहीं पढ़ी और कहा कि अगर मैंने यहाँ पर नमाज पढ़ ली तो मुसलमान जरूर इस चर्च को एक दिन मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान क्रिश्चियंस की इस होली जगह को बदल दें। और हजरत उमर की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज इस चर्च के करीब ही उमर बिन खत्ताब के नाम से एक मस्जिद बनाई गई। हजरत उमर यहाँ से सीधा बैतुल मकदस की तरफ गए और देखा कि रोमन्स ने यहूदियों की नफरत की वजह से बैतुल मकदस को गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। तो हजरत उमर बाकी सहाबा के साथ खुद अपने हाथों से बैतुल मकदस की सफाई करने लगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मकदस की पूरी सफाई के बाद यहाँ पर सहाबा की एक मीटिंग बुलाई कि हमें यहाँ पर मस्जिद कौन सी जगह पर बनानी चाहिए। तो काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया, जो इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, कि हमें मस्जिद बैतुल मकदस के इस पत्थर के पीछे बनानी चाहिए ताकि हम बैतुल मकदस और काबा दोनों को सामने रख कर नमाज पढ़ सके। लेकिन इस बात पर हजरत उमर को बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने काब से कहा कि तुमसे अभी तक यहूदियों की आदतें नहीं निकली। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि मस्जिद को बैतुल मकदस के इस पत्थर के आगे बनाई जाए, जिसका मुंह काबा की तरफ हो और पीठ यहूदियों के इस पत्थर की तरफ हो, क्योंकि अब दुनिया का किबला बदल चुका है। और यहीं से पहली बार मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। और आज तक जब भी मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं तो बैतुल मकदस का ये पत्थर और उसके ऊपर ये बिल्डिंग उनके पीठ के पीछे होती है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से मुसलमानों ने यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद बनाई। और मस्जिद बनाने के बाद हजरत उमर ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिक्वेस्ट की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यही शाम में आबाद हो चुके थे। और हजरत बिलाल ने ये अहद किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो दोबारा कभी भी अजान नहीं देंगे। लेकिन अब ये इतना अजीम दिन था और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ऑर्डर भी था। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए और उन्होंने पहली बार बैतुल मकदस पर खड़े होकर अजान देना शुरू की। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अजान को सुनकर वहां मौजूद सारे सहाबा रोने लगे, क्योंकि यही बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मदीना में अजान दिया करते थे। ये वो जमाना था जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कई दिन तक उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होती थी। लेकिन इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहते रहते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को हराएंगे, यहाँ तक कि जेरूसलम को भी फतह करेंगे। और आज मुसलमान इन दोनों एम्पायर्स को हराकर दुनिया के सुपर पावर बन चुके थे। और वही बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दोबारा अजान दे रहे थे। उस दिन से लेकर आज तक पिछले 1400 साल से हर दिन बैतुल मकदस में उसी तरह अजान दी जाती है। और इस तरह इस अजीम सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह कर लिया। लेकिन जेरूसलम की फतह का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। लेकिन इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बहुत शॉकिंग बात कही थी कि एक दिन जंगे तबूक के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैब में बैठे हुए थे। तो उन्होंने पास बैठे एक सहाबी से कहा कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो। मेरी मौत, जेरूसलम की फतह और इस फतह के बाद एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। और जेरूसलम फतह करने के बाद एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इस बीमारी ने हजारों मुसलमानों की जान ली और मुसलमानों के बड़े बड़े जनरल्स अबू उबैदा, यजीद और माज बिन जबल शहीद हुए। और इन्हीं के साथ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी अपने जिस्म पर जख्मों की वजह से इस दुनिया से चले गए। इन सब बड़े बड़े जनरल्स की वफात के बाद अब कुछ नए लोगों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके, जिनमें से एक का नाम था मुआविया बिन अबी सुफियान। सब्सक्राइब।